الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي اسٹیج پر جلوہ افروز قابل قدر علماء کرام، عمائدین علاقہ، قابل قدر سامعین، طویل مدت کے بعد اس مرکز میں آنے کا موقع ملا، جس کے لیے ہمارے برادر مکرم مولانا سیف اللہ ربانی صاحب نے دعوت اور مولانا ابو القاسم صاحب جو ہمارے ضلعی ذمہ داران تاکید مزید کی۔ اس وقت یہ مرکز بہت جغرافیائی اعتبار سے چھوٹا تھا، اب وسیع بھی ہے، خوبصورت بھی ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے شیخ عبد الرشید صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ مزید توفیقات سے نوازے۔ یہ کانفرنس اپنے دامن میں بڑی یادیں لیے ہوئے ہر سال منعقد ہوتی ہے۔ آج اس کانفرنس میں مجھ جیسے طالب علم آپ سے ہم کلام اور مخاطب ہے۔ کبھی وہ وقت بھی ہوا کرتا تھا کہ اس کانفرنس میں جنت البقیع کا مہمان شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر سب کہو رحمت اللہ علیہ خطاب خصوصی کے لیے تشریف لاتے تھے، اور شیر ربانی حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اپنے خطاب سے اور اپنی تلاوت سے اس کانفرنس کی رونق کو دوبالا کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، اس کانفرنس کا نام اور عنوان بہت بڑا ہے، اور وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عظیم ہستی جنہیں عرش والے رب نے
خاتم الانبیاء والرسل بنا کے بھیجا۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے متعلق اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگو، تمہارا ایمان اور اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم میرے پیغمبر، میرے حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم نہ کر لو۔ محمد الرسول اللہ کانفرنس کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر آخری آسمانی کتاب اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، اترتا ہے۔ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر اللہ نے معجزات کی بارش کر دی۔ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے کوہ صفا کو سٹیج بنا کر یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم کا اعلان کیا ہے۔ کون ہے؟ محمد عربی، جنہوں نے توحید کے لیے، توحید کے پرچار کے لیے مارے بھی کھائی ہیں، دھکے بھی کھائے ہیں، گالیاں بھی سنی ہیں، آپ پر تالیاں بھی پیٹی گئی ہیں، آپ کو گالی گلوچ بھی دیا گیا ہے، آپ کے دندان مبارک بھی شہید کیے گئے ہیں۔ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اس امت کی، ہماری فلاح کے لیے، نجات کے لیے پسینہ بھی گرایا ہے اور اپنا خون بھی بہایا ہے۔ محمد الرسول اللہ کانفرنس میں آنے والوں، کون ہے؟ محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان مقتل میں اترے ہیں، میدان کارزار میں پہنچے ہیں۔ کون ہے؟ محمد بدر کے فاتح، محمد احد کے فاتح، محمد غزوہ احزاب کے فاتح، محمد غزوہ تبوک کے فاتح، محمد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے متعلق رب یہ کہے کہ لوگو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ یہ ہے محمد عربی۔ جب زبان سے کوئی چیز نکالتے ہیں تو اللہ کے آرڈر سے، جب کوئی بات کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، آپ کا مسکرانا، آنسو بہانا، قدم اٹھانا، ایک ایک ادا، اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم اتنی بڑی عظیم ہستی کے، اللہ کے آخری پیغمبر کے ہم امتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے احساس کی بات ہے۔ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں کہ جو اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کرتا، بلکہ رب فرماتے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ یہ محمد وہ ہے، شریعت میں اپنی مرضی نہیں، اپنی منمانی نہیں، اپنی سوچ نہیں، اپنی فکر نہیں، اللہ کا آرڈر،
اللہ کا پیغام، اللہ کا فرمان اور رب کی طرف سے آنے والی وحی کو بیان کرتے ہیں۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اور میرا یہ پیغمبر ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں دے دے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وما نہاکم عن، اور جس چیز سے روکے منع کرے تم نے اس چیز سے رکنا ہے اور اس سے منع ہونا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں ایک بات کہہ دی۔ آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ سب کی ہے، آخر تک ہے۔ یہ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی ذرا بیٹھ جائیں۔ بیٹھے گا وہی جسے اللہ کے حبیب سے محبت ہے۔ جو سیکورٹی پہ ہیں وہ کھڑے رہیں، جو سننے والے ہیں سامعین ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ صحابہ کی مجلس، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری کی پوری امت، اس کے ادنا بھی، اعلیٰ بھی، امیر بھی، غریب بھی، اور سفید بھی، سیاہ بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی۔ یا اللہ تو ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ سارے صحابہ خوش ہو گئے، بات بھی خوشی کی ہے۔ جنت کس کو چبھتی ہے؟ کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ سارے ہی جانا چاہتے ہیں۔ جانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ سر نہ ہلائیں، منہ سے بول کے بتائیں۔ جنہوں نے ٹانگیں پکڑی ہیں ذرا چھوڑ دو، چند منٹ کے لیے، میں نے بات لمبی نہیں کرنی بھائی، ٹانگیں چھوڑ دے یار۔ جو دیواروں کے سہارے پہ بیٹھے ہو اللہ کے سہارے پہ آ جاؤ ذرا۔ جو بیمار ہیں وہ ٹیک لگائے رکھیں، جو بزرگ ہیں وہ ٹیک لگائے رکھیں، اور یہ جو 18 برس کے بزرگ ہیں وہ دیوار چھوڑ دیں۔ کیا بات کر رہا تھا؟ آپ نے فرمایا میری ساری کی ساری امت کہاں جائے گی؟ منہ سے بول کے بتاؤ۔ جنت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ نے اپنے فضل سے دینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ فرمایا الا من ابا، وہ نہیں جائے گا۔ کون؟ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا قیل من یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ محمد الرسول اللہ کانفرنس میں آنے والوں، محمد عربی کی نبوت پر، آپ کے خاتم الانبیاء ہونے پر ایمان لانا لازمی ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا تو بے ایمانی سے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ تب ملے گی جب ایمان مکمل ہوگا، اور ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن محمد مصطفیٰ پر ایمان ہے۔ ارکان اسلام کے 5 میں سے ایک رکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی ہے۔ آپ پر ایمان ضروری ہے، آپ کی اطاعت ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہم اس کانفرنس میں کیوں آتے ہیں؟ اطاعت کو سمجھنے کے لیے، اطاعت کو سننے کے لیے، اطاعت کرنے کے لیے،
اگر اطاعت نہیں کرنی تو پھر دعوی محبت بھی جھوٹا ہے اور اللہ کے نبی پر دعوی ایمانی بھی جھوٹا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے اللہ کے حبیب سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے پیار ہے، تو پیار بھی ایمان ہے، محبت بھی ایمان ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ بات درست ہے، جب تک ماں باپ سے، اولاد سے، دنیا و کائنات سے سب سے بڑھ کر ایمان اللہ کے حبیب کے ساتھ نہیں ہوگا تو ایمان کی لذت و لطافت سے کوئی بندہ آشنا ہی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے بڑی مثالی محبت کی اخیر کر دی۔ یہی وجہ ہے کسی دیکھنے والے نے صحابہ کی محبت کو دیکھا جو وہ اللہ کے حبیب سے کر رہے تھے، تو کیا کہا؟ کہتا ہے ما رأیت یحب احدا کحب اصحاب محمدا۔ آج تک میری آنکھ نے ایسا منظر نہیں دیکھا کہ کوئی کسی سے اتنی محبت کرتا ہو جتنے نبی کے صحابہ نبی کریم سے محبت کرتے ہیں۔ وہ صحابہ خلفائے راشدین تھے یا عشرہ مبشرہ تھے، اصحاب بدر تھے یا اصحاب شجر تھے، اصحاب حنین تھے یا اصحاب احزاب تھے یا فارسی اور رومی تھے، جہاں سے بھی ان کا تعلق تھا، وہ شہر کے تھے یا دیہات کے بدو تھے، سبھی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بدو عرابی دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب کے پاس آیا، آ کے پوچھتا ہے، بات توجہ سے سنیے گا، متی الساعہ، جنگ شہر میں دیہی علاقوں سے لوگ آتے ہیں، مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں، بازاروں میں داخل ہوتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں، خریداری کرتے ہیں۔ یہ بدو بڑا ہی عجیب بدو ہے، دیہات سے مدینہ شہر آیا، اللہ کے حبیب کے پاس پہنچا، آ کے کیا پوچھتا ہے؟ متی الساعہ، اللہ کے حبیب قیامت کب آئے گی؟ جسے ہم بھلا چکے ہیں، وہ قیامت جسے ہم نظر انداز کر چکے ہیں، اور وہ تلخ حقیقت ہے جو آنی ہے۔ دیہات میں رہنے والے بدو کو قیامت کی فکر ہے، سوال لے کے پہنچا، متی الساعہ، آئے گی کب؟ اللہ کے حبیب نے اس سے پوچھا، ما اعددت لہا، قیامت کے متعلق پوچھنے والے ذرا یہ تو بتا تیری تیاری کیا ہے، ذرا میں اپنے گریبان میں جھانکوں، ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہماری تیاری کیا ہے۔ اگلے لمحے اگر ہماری روح پرواز کر جاتی ہے تو ہم کس حالت میں اللہ کو ملیں گے، کس کیفیت میں اللہ کو ملیں گے؟ تو اللہ کے حبیب نے پوچھ لیا، اپنی تیاری کے متعلق بتا۔ کہا حضور لمبی چوڑی تیاری تو کوئی نہیں، بس اتنی ضرور ہے، حب اللہ ورسولہ، یہ عرش والے رب سے محبت ہے یا فرش پر اس کے پیغمبر سے پیار ہے؟ معلوم ہے کیا جواب دیا اللہ کے حبیب نے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، انتا ما من احببتا، اور سن بدو، جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی سے محبت کرنا سیکھو، ایمان لائے ہیں تو محبت کرنا بھی سیکھیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اللہ کے حبیب سے سب کو محبت ہے؟
جی ہے یا تھوڑی تھوڑی ہے؟ پوری ہے؟ کس کس کو ہے؟ ساروں کو ہے۔ تو سنو، ان المحب لمن یحب مطیع، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کا نتیجہ اطاعت ہوا کرتا ہے، نافرمانی نہیں ہوتا۔ محبت کا نتیجہ، ان المحب لمن یحب مطیع، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، محبت کے نتیجے میں اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے۔ تو آج پوچھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت کا بھی جذبہ ہے یا نہیں ہے؟ بولو، کس کس کی توجہ ہے؟ توجہ ہے سب کی؟ کیا اطاعت کا جذبہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اللہ کے حبیب سے محبت ہے تو میں داڑھی کٹا کے مڈا کے گٹر میں کیوں گراتا ہوں؟ اللہ کے حبیب سے محبت ہے، ناپ تول میں کمی کیوں کرتا ہوں؟ محمد الرسول اللہ کانفرنس میں آنے والوں، اللہ کے حبیب سے محبت ہے تو ترازو میں جھول کیوں ہے؟ ناپ میں کمی کیوں ہے؟ چہروں سے داڑھی صاف کیوں ہے؟ اللہ کے حبیب سے محبت ہے تو کاروبار میں سود کیوں ہے؟ اللہ کے حبیب سے محبت ہے اور اطاعت کا جذبہ ہے تو پھر ملازمت میں تنخواہ میں رشوت کیوں ہے؟ اللہ کے حبیب سے محبت ہے تو اپنی مرضی و منمانی کیوں ہے؟ اللہ کے حبیب سے پیار ہے تو مائیں بہنیں بے نقاب و بے حجاب کیوں ہے؟ اللہ کے حبیب سے محبت ہے تو پھر اللہ کے نبی کے راستے پر چلنا کیوں دشوار ہے؟ یہ میرا جھنگ کے روشن ضمیروں آپ سے سوال ہے۔ اگر اللہ کے نبی سے محمد الرسول اللہ سے محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، ایمان بھی ہے تو پھر اطاعت کیوں نہیں ہے؟ اگر اطاعت نہیں ہے تو بربادی ہے، دنیا اور آخرت کی تباہی ہے۔ رب العالمین نے تو واضح کہا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو وہ دے دے اسے قبول کرو، جس سے روک لیں اس سے رک جاؤ، منع ہو جاؤ۔ اور اگر ہم نے اللہ کے حبیب کی نعوذ باللہ اطاعت نہ کی تو کیا یہ اسلام مٹ جائے گا؟ جھن کے لوگوں بولو، یہ دین مٹ جائے گا یا سر بلند ہوگا؟ اگر ہم سارے کے سارے نافرمانی پہ اتر آئیں تو کیا یہ دین مٹ جائے گا؟ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، امام کائنات نے فرمایا سَيَبْلُغُ هَذَا الدِّينُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، جہاں جہاں تک رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے پہنچتے ہیں، لوگوں یاد رکھنا وہاں وہاں تک دین مصطفیٰ پہنچ کے رہے گا۔ یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، دبنے کے لیے نہیں آیا، زوال پذیر ہونے کے لیے نہیں آیا۔ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ کامل دین، مکمل دین، اللہ کا پسندیدہ دین،
یہ ہدایت والا دین، یہ رحمت والا دین، یہ دین دین حق ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، عرش والے رب نے تمام ادیان باطلہ پر اس دین کو غالب کرنا ہے۔ مٹ جائے گا ہندو دھرم، ختم ہو جائے گی یہودیت، بجھ جائیں گے آتش کدے اور ٹوٹ جائے گی صلیب، سر بلند ہوگا تو دین اسلام ہوگا۔ سر بلند ہوگا تو دین اسلام ہوگا۔ بش نے افغانستان میں جب اتحادی فوجوں کو لانچ کیا تو کیا کہا تھا؟ جو تاریخ کے طالب علم ہیں، جن کی حالات پر نظر ہے، میری وہ بات توجہ سے سنیں اور وہ اس چیز کو جانتے ہیں۔ بش نے ایک اعلان کیا تھا کہ یہ کون سی جنگ ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ نوجوانوں کو یاد ہے کس جنگ کا اس نے اعلان کیا تھا؟ جی صلیبی جنگوں کا۔ اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، اور کس انداز سے اس نے آغاز کیا؟ جس طرح غزوہ احزاب کے موقع پر سارے کافر اکٹھے ہو کے جمع ہو کے آ گئے، وہ اسی طرز پر لشکر لے کے آیا۔ دنیا کے 42 ممالک آئے، اکٹھے ہو کے آئے، جمع ہو کے آئے، منظم ہو کے آئے، اسلحہ لے کے آئے، سامان حرب و ضرب سے لیس ہو کے آئے، اور صلیبی جنگوں کا اعلان ہو گیا کہ صلیبی جنگ کا ایک مرتبہ پھر آغاز ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ان 22 ممالک کو گھیر گھار کے کہاں لے کے آیا؟ ذرا میرے ساتھ چلنا ہے آپ نے۔ میں آپ سے کوئی ایسا سوال نہیں پوچھ رہا کہ جس کا آپ کے پاس جواب نہ ہو، چونکہ میں نے چند منٹ کے بعد تقریر ختم کر دینی ہے۔ برادر مکرم مولانا ناصر مدنی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اگرچہ وہ حالت نقاب میں ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ آ چکے ہیں۔ میرے بعد چونکہ آخری خطاب ان کا ہونا ہے تو میں بات لمبی نہیں کروں گا، لیکن آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ یہ 42 ممالک کہاں آئے؟ کھل کے بولو، کہاں آئے؟ افغانستان کون لایا؟ اللہ لایا۔ یہ وہی افغانستان ہے جس میں تاج برطانیہ بھی آیا تھا۔ بڑی تیری مہربانی یار، انہوں ویسے دور رکھ، سدھا اکھیں جی پہندا ہے، لائٹ کو ادھر ادھر گھما کے رکھو۔ تاج برطانیہ دنیا کو فتح کرتا ہوا افغانستان پہنچا۔ انہوں نے کہا افغانستان کو بھی فتح کر لیں گے۔ ساری فوج مر گئی اس جنگ میں۔ ان کے لیے جنگ اور مجاہدین کے لیے وہ جہاد تھا، افغانیوں کے لیے جہاد تھا۔ سارے مر گئے، ایک زخمی کرنل بچا، کھوتے پہ بٹھا کے، گدے پہ بٹھا کے انہوں نے واپس کیا، جا کے پچھلوں کو بتا دو۔ جب یہ صورتحال ہوئی، شکست ہوئی، اس کے بعد تاج برطانیہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ پھر کئی ملک اسلامی بھی اور غیر اسلامی بھی آزاد ہوئے۔ اس کے بعد اسی افغانستان میں رشیا آیا تھا، آب و تاب کے ساتھ آیا تھا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، 10 سال کا پروگرام تو دور کی بات، وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ ناشتہ افغانستان میں، اور دوپہر پشاور میں، اور رات شام کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں پہ میرا پڑاؤ ہوگا۔ وہ آیا، شکست کھائی، باقی رہ سکا یا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے؟ آپ بولو۔ امریکہ نے کہا کہ اکیلا نہیں جانا، مارے جائیں گے۔ سب کو کہا آؤ مل کے جوتے کھائیں۔ کیا کہا؟ آؤ مل کے جوتے کھائیں۔ رب جمع کر کے لے آیا 42 ممالک، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ
نخوت کے انداز میں آئے، ذلیل و رسوا ہو کے واپس گئے۔ جب آئے تھے سارے اکٹھے ہو کے آئے، جب واپس پلٹے ہیں تو تتر بتر ہو کے علیحدہ علیحدہ بھاگے ہیں۔ اسلحہ لے کے آئے تھے، اسلحہ چھوڑ کے بھاگے ہیں۔ دفاع پاکستان کونسل جب چلا رہے تھے ہم، تو بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں شیخ صاحب، ان کے یہ جہاز اسلحے کے بھر بھر کے آتے ہیں، بنے گا کیا، پورے خطے پر یہ قبضہ جما لیں گے؟ بھر بھر کے آتے ہیں، خالی واپس جاتے ہیں۔ میں نے کہا جو بھر کے آتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی کہیں نہیں جائیں گے، اور جو واپس خالی جاتے ہیں اللہ ان کو بھی خالی نہیں بھیجے گا۔ پھر چشم فلک نے منظر دیکھا، وہ جہاز خالی نہیں، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی لاشوں سے بھر بھر کے واپس جانے لگے۔ شکست پہ شکست ہوئی، اور اس وقت لوگ کہہ رہے تھے امریکہ کوئی چھوٹی موٹی پلاننگ نہیں کرتا، وہ 20 سال 25 سال نہیں کرتا ہے۔ سادہ افغانیوں نے جب سنا، ملا عمر نے سنا، تو اس نے کہا ہم نے بھی 100 سال کی نیت کر لی ہے۔ 20 سال تو کیا، 100 سال بھی۔ کانفرنس کا عنوان کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ نے جو ہمیں مسلمانوں کو پلاننگ دی ہے، ہماری فورسز کو دی ہے، عوام کو دی ہے، غیرت مندوں کو دی ہے، امت کے جوانوں، شہبازوں، شاہینوں کو دی ہے، وہ 10-20 سال، 2 سال، 10 سال، 100 سال، 1000 سال کی پلاننگ نہیں ہے۔ امام کائنات نے فرما دیا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ میری امت کے لوگوں سن لو، میں تمہیں پلاننگ قیامت تک کی دے کے جا رہا ہوں۔ جب کوئی کافر سر اٹھائے، سر اس کا کچل کے رکھ دو۔ ہم اس محمد مصطفیٰ کی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایسا صاحب کردار مجھے کوئی لا کے تو دکھاؤ۔ کیا وہ مذاہب دنیا میں غالب ہو سکتے ہیں؟ آپ نے پادریوں کا پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ کیا کرتے رہے؟ پڑھا ہے کچھ؟ 1000-2000 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں یہ پادری عبادت گاہوں میں، گرجوں میں لواطت کرتے رہے ہیں، بدکاریاں کرتے رہے، بے حیائیاں کرتے رہے۔ انہوں نے وہاں پر رہنے والی لڑکیوں کی بھی عصمت دریاں کی ہے، اور چھوٹے چھوٹے نابالغ بچوں کے ساتھ بھی لواطت کی ہے۔ اتنے غلیظ، گندے اور کمینے ہیں، اور ہیں پیشوا۔ اور پیشوا دیکھنا ہو، امام مجتبیٰ دیکھنا ہو، تو محمد الرسول اللہ کو دیکھو، جن کے متعلق کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے متعلق شاعر رسول حسان کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہتا ہے شاعر کہ آپ جیسا خوبصورت، حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ جیسا حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر قسم کے داخلی اور خارجی، چھوٹے اور بڑے، ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی، ہر قسم کے عیب سے رب نے آپ کو پاک پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح آپ چاہتے گئے وہ خالق اسی طرح بناتا گیا۔ وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پاکیزہ کردار والے، اعلیٰ شان والے، اور جن کا کردار اللہ نے بطور نمونہ اور کافروں کے لیے بطور چیلنج پیش کیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایسا کردار
جو قابل رشک ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اتنی عظیم ہستی کہ آپ دیکھیے کائنات کے کافر پیچھے پڑ گئے. کہاں گیا وہ ملعون گستاخی کرنے والا؟ رب نے اسے کوئلہ بنایا ہے کہ نہیں؟ جل کے راکھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بڑی بے ادبی کی. لیکن اللہ کے حبیب کا نہ کچھ بگاڑ سکا ہے نہ کچھ بگاڑ کوئی سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی شان، آن، عزت اور مقام و احترام کو بہت بلند کیا ہے. کتنا بلند ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آپ کی شان، آن، عزت و مقام اللہ نے اسے بہت بلند کیا ہے. اس کی بلندیوں کے کیا کہنے ہیں. دنیا کے اندر ہر ملک کا ٹائم الگ ہے. ملک مسلمانوں کے ہیں یا کافروں کے، مسجدیں ہر جگہ ہے. دنیا کے اندر کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ جس سیکنڈ میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا نہ گونج رہے ہو. ورفعنا پڑھو، ورفعنا ذکرک. تیری آذان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہے. اور تیری نماز بھی فرضی ہے یا نفلی ہے، جمعہ کی ہے یا عیدین کی ہے، اس وقت تک مکمل نہیں جب تک درود. بلکہ وہ نماز بھی مکمل نہیں، وہ نماز جس میں رکوع بھی نہیں ہے، سجدے بھی نہیں ہے، تشہد بھی نہیں ہے. درود نماز میں ہم کس حالت میں پڑھتے ہیں؟ تشہد کی حالت میں. کس حالت میں پڑھتے ہیں؟ ایک وہ نماز ہے جس میں تشہد نہیں مگر درود ہے. کون سی نماز ہے؟ نماز جنازہ. بات یہ سمجھ آئی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ اکبر و کبیرہ. اقامت ہوتی ہے، اس میں اشہد ان محمد الرسول اللہ ہے کہ نہیں ہے. مکہ فتح ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بلال پر پڑتی. ام ہانی کے گھر سے آپ فریش ہو کے جب آتے ہیں، غسل کر کے آتے ہیں، بلال کو بلاتے ہیں. وہ بلال جو مکہ میں ماریں کھاتا تھا، صحراؤں میں گھسیٹا جاتا تھا، وہ بلال جس کے گلے میں کپڑا ڈال کے مکہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا تھا. اللہ احد کہنے پر جس کی تذلیل کی جاتی تھی، اللہ کے حبیب پر ایمان لانے پر جسے سزائیں دی جاتی تھی، اور جس کے ننگے جسم پر کوڑے برسائے جاتے تھے. کہا بلال ادھر آؤ، وقت نماز ہوا چاہتا ہے. ارحنا بہا یا بلال. اے بلال، محمد عربی کے سینے کو ٹھنڈا کر دے. ٹھنڈک کیسے ہوگی؟ آذان سے ہوگی. بلال شروع ہونے لگے. نہیں، نیچے نہیں، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان کہے. بلال 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے. سینہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہے. سینہ ٹھنڈا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ارحنا بہا یا بلال. پھر نماز کی طرف بلاتا ہے، پھر فلاح کی دعوت دیتا ہے. پھر آخر میں 2 مرتبہ اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ کہتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. بات یہ سمجھ آئی کہ اس آذان سے، جس آذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ ہے، سن کے مسلمانوں کے سینے بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب کا سینہ بھی ٹھنڈا ہوتا تھا. آج بلال آذان دے رہا ہے. کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے، تلوار تو کیا، کوڑا تو کیا، خالی بلال کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. کل تک مارے کھانے والا بلال، آج بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے. عمر بن خطاب جب آتے ہوئے دیکھتے تھے، امیر المومنین تھے جب، تو اس کی آمد پر کھڑے ہو کے 4 قدم چل کے آگے جاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بلال سیدنا. لوگوں، بلال کو عام نہ سمجھنا، بلال ہمارا سردار ہے. کیوں نہ کہتے یہ وہ بلال ہے حبشہ کے رہنے والا جس نے محمد عربی پر ایمان لانے کے نتیجے میں مارے کھائی تھی. اللہ کے حبیب نے بھی جنت میں اس کے قدموں کی آہٹ سنی تھی. اور یہ وہ بلال جس نے
ماریں کھائی تھیں، محمد عربی کا ساتھ دیا تھا۔ آج کیا ہمارا ایمان بلال کی طرح ہے، صہیب کی طرح ہے، سلمان کی طرح ہے، ابو بکر و عمر کی طرح ہے، عثمان و علی کی طرح ہے، طلحہ و زبیر کی طرح ہے، سعد و سعید کی طرح ہے، اصحاب شجر اصحاب بدر کی طرح ہے؟ ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے تو دیکھیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدایت تو تب ملے گی جب ایمان ان جیسا ہوگا۔ نہیں بن سکا تو کوشش تو کر لیں، جہاں کمی رہ جائے گی عرش والا رب پوری کر دے گا۔ حضرات گرامی، انہوں نے ایمان لانے کے بعد محبت بھی کی اور اطاعت بھی کی، محبت بھی کی اور اطاعت بھی کی، فرما برداری بھی کی، جانثار بھی بنے۔ اور پھر جب کذابوں نے، دجالوں نے، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں نے سر اٹھایا اور اس عقیدے کے خلاف کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس عقیدے کے، قرآنی عقیدے کے، آسمانی عقیدے کے، رب کی دی ہوئی ہدایات کے خلاف چلے تو پھر ابو بکر کی تلوار نیام کے اندر زنگ آلود نہیں تھی، بلکہ تلوار باہر نکالی جس کی چمک اور جس کی چنگاریاں اڑ رہی تھیں، اور وہ غیظ و غضب تھا امت مسلمہ کے اندر، صحابہ کے اندر، جن کا یہ پروگرام تھا یا ہم جام شہادت نوش کریں گے یا ان مرتدوں کو واصل جہنم کریں گے۔ ان کا اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا، محبت تھی اور الفتیں تھی اور تعلق گہرا تھا۔ محمد الرسول اللہ کانفرنس میں آنے والوں، اللہ کے حبیب کا مقام اور شان بڑی بلند ہے۔ کتنی بلند ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا، وَزَمَّ الْإِلَٰهُ۔ آپ پہلے کیمرہ دیکھ لیں، چونکہ زندگی میں آپ پہلے دیکھ رہے ہیں، پہلی مرتبہ، کوئی پتہ نہیں اسی دوران روح پرواز ہو جائے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ کیمرے کی کھلی ہوئی ٹانگیں نہیں دیکھی تھی۔ افسوس ہے یار۔ آپ توجہ ہے یہ وآخر دعوانا کہہ دوں؟ سنو، وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسمہ ما اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشد له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ضم الالہ اسمہ ما اسمہ، اللہ نے محمد عربی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد کیا کہتا ہے؟ بولو، جس کو آتا ہے وہ بولے، جن کا اللہ کے حبیب پر ایمان ہے صرف وہ بولے۔ وضم الالہ اسمہ ما اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، مؤذن 5 مرتبہ جب آذان کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد کیا کہتا ہے؟ جوڑ دیا اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو۔ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، آپ کی عظمت و شان بیان اور بڑھانے کے لیے اللہ نے محمد مصطفیٰ کا نام اپنے نام سے نکال دیا، اور جو عرش پر ہے وہ محمود ہے اور جو فرش پر ہے وہ کون؟ بولو، محمد۔ کانفرنس کا عنوان کیا ہے؟ دیانتداری سے بتاؤ، پورا ایمان لاؤ گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بلاؤ، بولو ایمان لاؤ گے؟ کنے کے ہاتھ تھلے کرم؟ ایمان پورا لانا ہے، اور محبت جی، اور اطاعت۔ ہون ذرا کھڑے ہو کے دسو کیڑا کیڑا کرے گا؟ ہاتھ کھڑے نہیں کرنے، خود کھڑے ہو کے بتاؤ۔ جو کرے گا وہ کھڑا ہو، جس کا اللہ کے حبیب پر ایمان۔ اب ہاتھ کھڑے کرو، کرو گے اطاعت، فرما برداری اور جان نثاری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔